بلکہ قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، صحیح ہے بخاری کی، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ پچھلے درس میں اس پر چل رہی تھی کہ اللہ غفور کس کے لیے ہیں؟ توبہ کرنے والوں کے لیے۔ جو آدمی گناہ میں مست ہے یا گناہ پہ گناہ کرتا چلا جا رہا ہے اور یہ نظریہ رکھتا ہے کہ اللہ معاف کر دے گا، تو یہ شریعت کا قطعاً مطلب نہیں ہے، یاد رکھو۔ یہ گویا شریعت کے ساتھ مذاق اڑا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر گناہ کی ہمیں اجازت دی ہوتی تو یہ جو 1,24,000 پیغمبر کہا جاتا ہے کہ اتنی تعداد میں پیغمبر آئے، ان کے آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا۔ پیغمبر جو دنیا میں آتے ہیں ان کے دو مقاصد ہوتے ہیں، ایک لوگوں کے عقیدے کی اصلاح اور دوسرا مقصد لوگوں کے اعمال کی اصلاح۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ عقیدہ بھی درست کر دیا جائے ان کا اور عمل بھی درست کر دیا جائے۔ عقیدہ بھی درست کرنا چاہیے اور عمل بھی۔ یہ الگ بات ہے کہ عقیدے کی اہمیت عمل سے زیادہ ہے، لیکن عمل کی اہمیت بھی کم نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث سے یہ بات ثابت ہے بہت سے صحیح عقیدے والے لوگ بھی جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ بلکہ قرآن و حدیث سے یہ بھی ثابت ہے، صحیح ہے بخاری کی، صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے کہ بہت سے نماز پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یعنی صرف نماز کا پڑھ لینا بھی کافی نہیں ہے۔ آج لوگوں نے عمل کو بہت ہلکا سمجھ لیا ہے، ہلکا سمجھ لیا۔ کوئی کر لے ٹھیک ہے، نہیں کرے کہتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے یار، اور عقیدے کا تو حساب ہی الگ ہے۔ تو عقیدے کو ٹھیک کرنا آسان ہے، عقیدہ نام ہے نظریات کا۔ آپ دل میں صحیح عقیدہ رکھ لیں اور زبان سے اس کا اقرار کر لیں تو عقیدہ صحیح ہوگی۔ وہ گنے چنے عقائد ہیں، تقدیر پر ایمان ہے، اللہ کی ذات وحدانیت پر ایمان ہے، وہ جو جس پر بیان ہوتا رہتا ہے۔ آگے مسلمان کے لیے جو بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ عمل میں ڈنڈی مار لیتا ہے، اور جو لوگ دین کی طرف آتے ہیں وہ فرقہ واریت میں پڑ جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل میں وہ اس کو عمل سمجھنے لگتے ہیں کہ رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، زور سے آمین، حالانکہ یہ تو صحابہ میں اختلاف تھا۔ تو عمل کا مطلب کیا ہے؟ اس کو خوب سمجھیں۔ کبیرہ گناہوں سے اجتناب اور فرائض اور واجبات کی پابندی۔ ایک کبیرہ گناہ بھی اگر زندگی میں ہے تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جہنم میں نہیں جاؤں گا، نہیں کہہ سکتے آپ، کیونکہ ایک بھی کبیرہ گناہ ہے تو حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض دفعہ ایک کبیرہ گناہ پر اللہ نے جہنم کی نظر کیا ہے۔ یہ بات احادیث سے ثابت ہے۔ تو ہم وہ حدیثیں تو لے رہے ہیں جس میں بار بار ہے اللہ غفور الرحیم ہے، وہ حدیثیں نہیں لے رہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کبیرہ گناہ کی بنیاد پہ جہنم میں ڈالا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ آپ بتاؤ عذاب قبر کیا معمولی چیز ہے؟ برزخ کا عذاب تو بہت سخت ہے، آگ کا عذاب ہے۔ ان دونوں کو عذاب قبر ہو رہا ہے، اور فرمایا وما يعذبان من کبیر، کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ الا وہما کبیران او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا لیکن وہ حقیقت میں کیا ہیں؟ وہ کبیرہ ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ ایسا گناہ کیا کرتے تھے جو کبیرہ تھا، تبھی تو عذاب ہو رہا ہے نا، صغیرہ پہ عذاب نہیں ہوتا، کبیرہ پہ عذاب ہوتا ہے۔ فرمایا لیکن عرف میں اس کو کبیرہ سمجھا نہیں جاتا، اس جرم کو ہلکا سمجھا جاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو شریعت نے کبیرہ قرار دیا۔ ہمارے کہنے سے نہیں ہوتا کہ یار داڑھی کٹانے سے کیا ہوتا ہے، لوگ کہہ دیتے ہیں داڑھی تو ایک انسان کے جذبات ہیں، رکھ لے ٹھیک ہے، نہیں رکھے تو بھی ٹھیک ہے۔ نا 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 نا، نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیں، نہیں رکھے تو ٹھیک نہیں ہے، فطرت کی مخالفت ہے۔
ہاں یہ الگ بات ہے کہ علماء ممبر پہ زیادہ اس کو اس لیے فوکس نہیں کرتے کہ بھائی جو علماء کا کردار ہے نا وہ صرف مسئلہ بتانا نہیں ہے، وہ معاشرے کی اصلاح بھی ہے. تو وہ کہتے ہیں اصلاح کا ایسا طریقہ اختیار کرنا مناسب نہیں ہے کہ جس میں مایوسی ہو جائے اور انسان شریعت سے اور بھی دور ہو جائے. وہ کہ یار جب میں اتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں تو 2-4 اور ہی کر لو. تو وہ تو ظاہر ہے دیکھو کوئی کینسر کا مریض ہوتا ہے نا، کینسر کا مریض، اور جس کے بارے میں پتا ہو کہ یہ 6 مہینے میں مر جائے گا، تو جو اچھے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا وہ اس کو بتاتے نہیں ہیں. اچھے ڈاکٹر اس کو بتاتے نہیں، حالانکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ 6 مہینے بعد یہ مر جائے گا. ڈاکٹر کیوں نہیں بتاتے؟ اس لیے نہیں بتاتے کہ بھائی یہ کینسر کا مریض ہے، اگر اس کو بتا دیا تو 6 کے بجائے یہ 3 مہینے میں ہی مر جائے گا. کیا خیال ہے بھائی؟ 6 کے بجائے کتنے مہینے میں مر جائے گا؟ 3 کیا، یہ تو 1 مہینے. جب آپ کو پتا چل جائے کہ 6 مہینے بعد آپ نے مرنا ہے تو ٹینشن سے ہی مر جاؤ گے. تو علماء بعض مسائل اس لیے نہیں بتاتے آپ کی خیر خواہی کے لیے، کیونکہ اب داڑھی کاٹنا ایک کامن جرم بن چکا ہے، ایک ایسا جرم بن چکا ہے جو سبھی کر رہے ہیں. علماء کہتے ہیں اگر ہم یہ بتائیں بار بار کہ کبیرہ ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ داڑھی تو نہیں رکھیں گے، نماز بھی چھوڑ دیں گے کہ یار جب یہ اتنا بڑا جرم ہم کر ہی رہے ہیں تو 2-4 اور ہی صحیح. تو یہ مصلحت کے خلاف ہوتا ہے. اس لیے میں بھی کہتا ہوں جب بھی داڑھی پر بات کرتا ہوں بولتا ہوں بھائی رکھ لو، نہیں رکھتے تو کم از کم نماز نہ چھوڑو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کہہ لو کہ یار ہم تو ویسے ہی گناہ گار ہیں، تو نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. تو چلو آہستہ آہستہ آ جاؤ، پورے ایک دم سے نہیں آ سکتے، تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ، کیونکہ جو آنا چاہتا ہے اس کے لیے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. تو ہمت کر کے آ جاؤ اس لائن کی طرف، شریعت کی طرف، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. داخل نہیں ہوا جا رہا تو تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ بھائی، تھوڑے تھوڑے کر کے آ جاؤ. دیکھو ایئر کنڈیشن میں آپ بیٹھے ہوئے ہو، اے سی روم میں بیٹھے ہوئے ہو، گاڑی میں گلگت میں تھا ایک مرتبہ، تو گلگت میں مائنس میں ٹیمپریچر جاتا ہے بعض وقت. گلگت کا ایک گاؤں ہے داریل، وہاں میں نے کچھ ٹائم گزارا ہے. تو ہم کہیں نکلے سفر پہ گلگت شہر کی طرف، وہاں سے گلگت شہر کا 4-5 گھنٹے کا راستہ ہوگا. تو گلگت شہر میں بیٹھے تو گاڑی میں ہیٹر، اب گرم بڑے آرام سے گئے اور گرم آ گئے. رات 1 یا 2 بجے ہم اپنے گاؤں جو ہمارے میزبان کا گاؤں تھا وہاں پہنچے. وہ بہت ہائٹ پر ہے، یعنی مری بھی اس کے کچھ بھی نہیں ہے، مری کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اتنی ہائٹ پر ہے، کئی 1000 فٹ کی بلندی پر ہے، اور اتنی خوبصورت جگہ ہے کہ زندگی میں نہیں میں نے دیکھی ہوگی ایسی جگہ. وہ آپ کو یوٹیوب پہ بھی نظر نہیں آئے گی. پاکستان کو میں ایسی اللہ نے جگہ بنائی ہے کہ آئرلینڈ آپ بھول جاؤ گے، سوئٹزرلینڈ بھول جاؤ گے آپ. چاروں طرف سے پہاڑوں سے چشمے اور بہتے ہوئے اتنے خوبصورت شیشے کی طرح، اور بل کھاتی آبشاریں، لیکن سردی بہت. اب کیا ہوا ہے کہ گاڑی میں ہیٹر، ہم 5-6 گھنٹے سے ہیٹر میں بیٹھے ہوئے. تو انہوں نے کہا اب نکلتے ہیں، اب جاتے ہیں گھر کی طرف پیدل. اب جیسے ہی باہر نکلے ہیں وہ ٹیمپریچر ایک دم چینج. تو وہ ایک دم ہم دونوں پر ایسی کپاہٹ طاری ہوئی ہے کہ بس الامان والا لگ رہا تھا ابھی مر جائیں گے. میں نے پھر کیا کیا، بھاگنا شروع کیا کہ بھئی بھاگنے سے تھوڑا سا گرم ہو جاتا ہے نا جسم. تو وہ اتنی حالت خراب ہو گئی تھی ہماری، حالانکہ ہم صبح شام اسی گاؤں میں رہ رہے تھے، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، ہمیں کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا. لیکن جب 6-7 گھنٹے ہم ہیٹر میں بیٹھے ہیں، اس کے بعد جب نکلے تو باڈی نے اس ماحول کو قبول نہیں، ایسے کانپ رہے تھے جیسے پتہ نہیں مر جائیں گے ابھی. تو میں نے کہا بھاگو بھائی، اس سے پہلے کہ ہم یہاں گریں یا کچھ نمونیا ہو جائے یا الکمونیا ہو جائے، ٹھیک ہے نا، چکن پونیا ہو جائے، نکلو یہاں سے. ہم بھاگے ہیں تو جاتے ہی گھر کے اندر گھسے ہیں اور آگ جل رہی تھی، اس آگ کے قریب جا کے بیٹھے ہیں تو طبیعت سیٹ ہوئی. پھر تھوڑا تھوڑا آگ سے ہٹتے تھے تو ہوتے ہوتے پھر آہستہ آہستہ اسی ماحول کے عادی ہو گئے. پھر صبح گھوم رہے ہیں بغیر جیکٹ کے، مزے سے گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں، حالانکہ سردی تھی مگر نہیں لگ رہی تھی. وہی منظر رات کو تھا تو کتنی لگ رہی تھی. کیا اب میں جو اصل میں بتانا چاہ رہا ہوں، تو کیا سنانا چاہ رہا ہوں کہ جیسے ایک دم گرمی سے ایک دم سردی میں آئے گا تو بعض دفعہ افورڈ نہیں کر پاتا. تو ایسے ہی
بالکل گناہوں کی زندگی میں مست ہے. اب ایک دم ہم آپ کو بتا دیں کہ داڑھی کاٹنا بھی کبیرہ گناہ, تو یہ بھی کبیرہ گناہ, تو وہ بھی کبیرہ گناہ, تو آدمی کہتا ہے یار میں ایک دم آؤں گا, ایک دم مولوی بن جاؤں گا, تو کانپنے لگوں گا اندر سے, جو ہے نا میں, میری روح کیا ہو جائے گی, کانپنے لگی. لوگ بھی تانا دیں گے. تو بعض دفعہ برداشت نہیں ہو پاتا. جب برداشت نہیں ہوتا تو ری ایکشن ہو جاتا ہے, اور ری ایکشن ایسا ہوتا ہے کہ ایسا ریورس گیئر لگتا ہے کہ جتنا نیک پہلے تھا نا اس سے بھی 2 ہاتھ برائی میں, جتنا برا پہلے تھا تو 2 ہاتھ برائی میں اس سے بھی آگے نکل جاتے, اس سے بھی آگے نکل جاتے ہیں 2 ہاتھ برائی میں. لاشعوری خوف بیٹھ جاتا ہے. تو علماء اس لیے جو بینک میں لوگ جاب کرتے ہیں سودی, ان کو کہتے ہیں بھائی چھوڑ دو, ہمت کی بات تو یہی ہے کہ چھوڑ دو اگر برداشت کر سکتے ہو. اب دیکھو برداشت کی بات یہ تھی, ہم گرمی سے نکلے ہیٹر سے, اور نکل کے جب سردی لگی تو بھاگنا شروع کر دو, لڑو نا اس سے, فائٹ کرو. لڑتے بھاگتے تھوڑی دیر میں سیٹ ہو جاتی ہے نا باڈی. اور اگر دوبارہ جا کے ہیٹر میں بیٹھ جاتے کہ نہیں بھی نہیں نکلا جا رہا, پہلے ایک ٹانگ نکالتے ہیں ٹھیک ہے کہ بھائی پہلے ٹانگ کو آدھی بناؤ باہر کے ٹیمپریچر کے, پھر ایک انگلی نکالتے, تو 6 مہینے لگ جاتے. گاڑی سے آدھے نکلے ہوتے 6 مہینے بعد بھی, اور آدھے ابھی گاڑی کے اندر ہی ہوتے. تو بھائی اب معاشرے سے لڑو, ماحول سے لڑو, نکلو, ایکسرسائز کرو, بھاگو دوڑو, خون کو گرم کرو. آدھا 1 گھنٹہ لگے گا اور معاملہ کیا ہو جائے گا, سیٹ ہو جائے گا. لیکن ہر ایک میں اتنی ہمت ہوتی نہیں ہے. ہمت کا کام تو یہ ہے کہ ادھر پلٹا کھاؤ, ادھر توبہ کرو, اور سب پرانی زندگی کو ایک دم سے ختم کر دو. اور ایسے لوگ ہمت والے بھی الحمدللہ معاشرے میں بہت ہیں.